السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ مکمل کر لی تھی، اور آج سے ہم سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں جو اصلاً زندہ ہے اور زندگی دیتا ہے، اصلاً قائم ہے اور دوسروں کو قیام بخشتا ہے۔ اس آیت میں ایک خاص مفہوم، ایک خاص کانسیپٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں موجود ہیں، ایک ہے کریٹر، دوسرا ہے کریشن۔ ایک ہے خالق، دوسرا ہے مخلوق۔ جو چیزیں خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہیں، جو چیزیں کریٹر کو کریشن سے الگ کرتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، یہ ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، اور یہی دوسری چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے، کریٹ کرنے والا ہے، اور دوسری چیزیں اس کو وجود بخشنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، خود قائم ہے، خود سے ہے، اور دوسری چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے۔ تو یہاں بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہمارا سر کہیں جھکتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلے سوال آنا چاہیے کہ جس چیز کے آگے یا جس کے آگے سر جھک رہا ہے وہ خالق ہے، کریٹر ہے، یا مخلوق ہے، کریشن ہے۔ کیونکہ اگر خالق ہے تو اس کے اندر تمام صفات کے ساتھ یہ صفتیں بھی ہونی چاہیے کہ حی بھی ہونا چاہیے، قیوم بھی ہونا چاہیے، ازلی ہمیشہ کے ساتھ میں اس میں زندگی ہونی چاہیے، اور ہمیشہ کے ساتھ میں قائم ہو اور قائم کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑا ایک اہم سبق ہے جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارا سر جب بھی جھکے، ہماری امیدیں جب بھی کسی سے وابستہ ہوں، تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ خالق ہے یا مخلوق ہے، وہ کریٹر ہے یا کریشن ہے۔ تو یقینی طور پہ خالق کے مقابلے میں مخلوق کمزور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، اور کریٹر کے مقابلے میں جو کریشن ہے وہ مجبور ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کے آگے ہی سجدہ ریز ہونا چاہیے، جو واقعتاً تمام قوتیں رکھتا ہے، جو واقعتاً تمام قوتوں کا مالک ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب کا یعنی قرآن کا تعارف دیا گیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کے احکامات کے تحت چلتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا ہے، اور یہ تین حصوں میں تین بہت اہم تعارف ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسا آپ نے کہا کہ بہت ہی بنیادی اور اہم ترین۔ پہلا کیا حصہ ہے کہ اللہ لا الہ الا، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی حاکم نہیں، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، جیسے سورہ انعام میں ہے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، حکم صرف اللہ کا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 57 ہے، 57۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ لا یشرکوا فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 26 سے 26۔ تو حکم صرف اللہ کا ہے، وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، یہ صفت ہے اس کی الہ کی، یعنی حاکم کی۔ اصل حاکم وہ ہے۔ اب وہ اصل حاکم کس طرح سے ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں، ان کی افادیت، ان کے فائدے ہمیں سامنے دکھ جاتے ہیں، اور اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ کسی بھی دو پوائنٹس کے بیچ میں، دو نقطوں کے بیچ میں سب سے چھوٹا راستہ سیدھی لائن ہوتی ہے، اسٹریٹ لائن، جس کو ہم عربی میں صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں، سیدھا راستہ۔ تو انسان اور اس کی کامیابی کے بیچ کا جو سیدھا راستہ ہے، وہی احکامات ہیں، وہی ہدایت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور اس کے نمونے وہ دکھاتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک
یاد دہانی کے لیے ایک آیت سامنے رکھوں گا. سامنے رکھنا اس لیے پسند کرتا ہوں تاکہ نظر کے سامنے آدمی ریفرنس بھی دیکھ لیتا ہے اور امپیکٹ بھی آتا ہے. یہ سورہ حامیم کی سجدہ کی آیت نمبر 53 بڑی اہم ہے کہ ان قریب ہم ان کو اپنی آیات یعنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی, یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے حتیٰ کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے, کہ یہ حقیقت ہے, یہ سچائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مظاہر ہمیں خود اپنے اندر اور اپنی کائنات میں دکھتے ہیں, جو اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اسی کا حکم مکمل ہے اور بہترین ہے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ 2 پوائنٹس کے بیچ میں شارٹیٹ راستہ ضرور اسٹریٹ لائن ہے, صراط مستقیم ہے, لیکن اگر ہم دوسرے راستوں بھی چلیں تو الٹیمیٹلی وہاں پہنچ تو جائیں گے نا. لیکن یہاں ایک فرق یہ ہے کہ قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ, کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے. اور اسی آیت میں آگے کہا گیا ہے کہ اگر تم دوسرے راستوں پہ چلو گے تو اس سے تمہیں جدا کر دیں گے. یعنی یہ سیدھا راستہ بھی ہے اور واحد راستہ ہے. اور راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے احکامات کا, کیونکہ الہ وہی ہے, حکم وہی ہے, اس کے حکم میں کسی کی شراکت نہیں ہے, وہ کسی ایک کی بھی شراکت پسند نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس میں ایک تصور یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم انسانی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایروگینٹ بادشاہ ہے یا لیڈر ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جو میں سوچ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے, اسی پہ عمل کرو. ایک رخ یہ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک ایسا حاکم ہے جو بہترین سلوشن آپ کو دے رہا ہے ہر چیز کا, اور اس سے بہتر سلوشن آپ نکال نہیں سکتے. اچھا, یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے ہر چیز کا, اس نے بنایا ہے, وہ سسٹمز کو جانتا ہے, تو وہ جو رول دے گا وہ کسی بھی سچویشن کے سولوشن کے لیے بیسٹ ہوگا. اور اسی بات کی بارہا ضمانت قرآن بھی یہ کہتا ہے, بلکہ اس کی پوری کائنات پہ جہاں اس کے قوانین چلتے ہیں وہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ تم دیکھو ہماری کائنات میں, ہماری تخلیق میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے, تم پھر دیکھو تمہاری نظر شرمندہ لوٹ آئے گی, تمہیں کہیں کوئی خرابی نہیں ملے گی. تو اس کا پرفیکشن ایسا ہے, اس کے قوانین ایسے ہیں کہ وہ یہ اوپن چیلنج شروع کرتا ہے قرآن میں کہ تم آج سچویشن کیا ہے کہ ہم نے اپنے کریشنز کے جو ماڈل بنائے تھے چیزوں کو بنانے کے, مینوفیکچرنگ کے, ان کے ڈیفیکٹس ہمارے سامنے آ گئے اور ہم نیچرل ماڈلز کی طرف جا رہے ہیں کہ کائنات, کیونکہ ہم یہ تسلیم کر کے چل رہے ہیں کہ کائنات میں جو چیزیں ہیں دے آر دی بیسٹ, پرفیکشن ہے وہاں پہ. جتنا علم ہے ہمارے پاس اور جتنا ہم کھوجتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں بہترین شکل میں موجود ہیں. اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. فوٹو سنتھیسس کے جس طریقے سے پلانٹس کے اندر, ہرے پودوں کے اندر گلوکوز بنانے کا سلسلہ ہے, اس سے بہتر گلوکوز بنانے کا سلسلہ کہیں پہ ہے ہی نہیں. ہم اس سے زیادہ بتا ہی نہیں سکتے, بلکہ اس کے اندر جو ایفیشنسی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی. تو جب اس کے پرفیکشنز کے ہر جگہ ہمیں مظاہر ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا حکم جو ہمیں چاروں طرف چلتا دکھتا ہے وہی بیسٹ ہے. تو اصل حاکم وہی ہے. یہ سب سے بڑا تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حکم صرف اسی کا ہے کیونکہ وہ بہترین ہے. اور وہ صرف محض دعویٰ نہیں کر رہا, اس نے بے انتہا دلائل آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں, مثالیں سامنے رکھی ہوئی ہیں. آپ کائنات کی ہر چیز کو, جس کو وہ اپنی آیت کہتا ہے, آپ اٹھا لیجیے اور دیکھ لیجیے, اس کو اسٹڈی کر لیجیے ان علوم کی مدد سے, سائنسز کی مدد سے, اور آپ دیکھیں گے کہ جو مثال کے طور پہ آپ ایک واٹر مالیکیول کے اسٹرکچر دیکھ لیجیے, کیا ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مالیکیولز کو آپ اس سے بہتر جوڑ کے پانی بنا سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ اگر پانی کی شکل میں آئے گا ہے وہ مالیکیول, وہ واٹر بنے گا تو وہ اسی کنفیگریشن پہ اسی طرح بنے گا. ان ایٹمز کے بیچ میں وہی اینگلز ہوں گے, وہی فاصلے ہوں گے جو بنائے گئے ہیں اللہ کے قوانین کے تحت. تو جب ہر جگہ ہم آج جتنی سائنس ایڈوانس ہوئی ہے, ہم نیچر کو ڈسکور ہی کر رہے ہیں,
ہم اپنے طور سے کریٹ نہیں کر سکتے، بلکہ کہیں کہیں پہ کوشش اس کو چینج کرنے کی، میں ماڈیفائی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ ماڈیفائی تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اور اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو ہم غلطی پر ہیں، اور اس میں کچھ گروپ ہیں ہمارے اس طرح کے سائنٹسٹ کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈیفائی کر کے سدھار لیں گے. یہ امپاسبل ہے کیونکہ وہ تو بیسٹ آف دی کریشنز ہے، اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں. ہم اس کو اپنی ضرورت کے تحت تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک الگ بحث ہے جس کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو اللہ حاکم اس لیے ہے کیونکہ اس کے دلیل وہ ہر طرف، کیونکہ دیکھیے قرآن کا فلسفہ دلیل کا ہے، اور اسی لیے ہر بات دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہمارا یہ جو سائنٹیفک ڈسکورس ہے یہ ہے ہی دلیل کے اوپر بیسڈ، جو ہم علوم کی مدد سے لے کے آتے ہیں. تو یہ اللہ نے واضح دلائل دے رکھے ہیں، اور جیسے جیسے سائنسز میں ترقی ہو رہی ہے، علم بڑھ رہا ہے، ایسے یہ دلائل سامنے آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کائنات کی آیات میں سے اللہ کو ڈسکور کر رہے ہیں. ہم کائنات کی آیات پہ اتنا توجہ نہیں دیتے، قرآنی آیات پہ دیتے ہیں، لیکن سائنٹسٹ جو ہیں جب کائنات آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں مان لی اس چیز کو آپ سائنٹسٹ ماننے لگیں کہ دیر از این انٹیلیجنٹ ڈیزائن. کائنات ایسی ایکسیڈنٹلی، جو شروع میں سائنسدانوں کو خیال تھا کہ صاحب یہ چیز مل گئی، وہ چیز بن گئی اور یہ وجود میں آ گیا، یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. انٹیلیجنٹ ڈیزائن مانا تو یعنی کوئی کریٹر ہے. یہی چیز حامیم سجدہ میں کہی گئی ہے کہ ان کو احساس ہو جائے گا، ہم ان کے اندر بھی اور آفاق میں بھی پورے یونیورس میں دکھائیں گے انہیں اپنی نشانی، جو یہ ثابت کرے گا اس بات کو. تو یہ ایک پہلا تعارف ہے اللہ کا، اور اس میں ہم ذہن میں رکھیں کہ حکم صرف اسی کا ہے. جب حکم اسی کا ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی ایک کی بھی شراکت برداشت نہیں کرتا، تو ہم قرآن کو سمجھے بنا، اس کے احکامات کو سمجھے بنا کیوں کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں. اسلام قرآن میں ہے، قرآن کو سمجھ کے جب ہم اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے مسلم بننے کا عمل شروع ہوتا ہے. اور یہی وہ پروسیس ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ اور تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم ہو. یہ سب جو فلسفہ، یہ جو میسیجز ہیں قرآن کی، اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لمحے میں آپ کو اللہ کے ہدایت کے مطابق چلنا ہے. اب یہ سب ہم سمجھدار ہیں، ہم سوچ لیں کہ جب اللہ کی ہدایت میں کیا لکھا ہوا ہے ہمیں یہی نہیں پتا تو ہم کیوں کر اس کام کو کرتے ہیں. دوسرا تعارف جو اللہ کا ہے یہاں پہ وہ ہے الحی، یعنی جس کو ہم نے ترجمہ اصلاً زندہ کہا ہے، کیونکہ زندگی مثال طور پہ زندہ تو میں بھی ہوں، زندہ آپ بھی ہیں، ہمیں پروگرام جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ہمارے گرد و پیش میں بہت سی چیزیں زندہ ہیں. تو پھر اللہ بھی زندہ ہے، تو ہمارے بیچ میں فرق کہاں پر ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جو استعمال الف لام کا ہے عربی زبان میں، جو یہاں ہے کہ ال ہے، یعنی دی لیونگ، اصل زندگی جس کے پاس ہے اور وہ دوسروں کو زندگی دیتا ہے. اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ ہم زندگی کو جو سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس زمین پر زندگی کو جس طرح پایا، that's how we discovered life. لیکن ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ہر جگہ اسی شکل میں ہوگی؟ اسی لیے ہم جہاں باہر زندگی تلاش کرتے ہیں، ایکسٹرا ٹیریٹریل، ہم کوشش کرتے ہیں کہ باہر اس سیارے سے باہر جو زندگی ہے اس کو ہم ڈھونڈ سکیں، تو وہاں یہ لمیٹیشن ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. میں نے اوریجن آف لائف جب بھی پڑھایا اسٹوڈنٹس کو تو اس پوائنٹ کو بتایا کہ جب ہم زمین سے باہر زندگی ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم زندگی ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے ہم اس زندگی کو ڈھونڈ رہے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. وی آر سرچنگ لائف ایز وی نو اٹ، کیونکہ اس سے علاوہ اگر زندگی کوئی شکل ہے جو یقیناً ہوگی تو ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے. تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے سے گزر سکتی ہیں، ان میں کس انداز کی زندگی ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگے، کیونکہ وہ زندہ ہماری طرح سے نہیں ہے. ہمارے یہاں جو زندگی کی کرائٹیریا ہے کہ آج یعنی وہ جو بھی آرگنزم ہوگا اس کے اندر میٹابولزم ہوتا ہوگا، اس میں گروتھ ہوتی ہوگی، ریپروڈکشن ہوتا ہوگا، یہ وہ چیزیں جو ہم نے اپنے یہاں دیکھی ہیں. تو نیچرلی اصل زندہ وہ ہے جو تمام طرح کی زندگیوں کے بارے میں جانتا ہے، ان زندگیوں کو دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. تو اصل زندگی جو ہے وہ اس رب کے پاس ہے، کیونکہ
اس کی زندگی جو ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم اس زندگی کو بھی نہیں جانتی، کیونکہ ہم رب کو نہیں جانتے، تو ہم اس کی زندگی کے بارے میں بھی نہیں جانتے. ہم زندگی جانتے ہیں the life as we know it on our planet. ہمارے سیارے پہ زندگی جس شکل میں ہمیں ملی ہے، جتنی ڈائیورسٹی اس میں دکھتی ہے، جتنا تنوع دکھتا ہے، جو اسپیکٹرم ہے لائف کا، ہم صرف اسی کو تو جانتے ہیں نا، کہ وائرس سے شروع ہو کے بالکل ہم میمیلیت تک یا انجوسپرم تک، ہائیسٹ ایوالڈ تک چلے جائیں کہ بھئی یہ پورا اسپیکٹرم ہے، یہ پوری چھتری ہے، یہ پوری امبریلا ہے، یہ پورا دائرہ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور اس زندگی کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس سے باہر کوئی زندگی نہیں ہے؟ ہمیں تو علم تھوڑا سا دیا گیا، جیسا قرآن کہتا ہے، ہمارا ویژن تھوڑا سا ہے، ہماری پوری سینسز تھوڑی سی ہے. اس لمیٹڈ سے ہم نے جتنی زندگی سمجھی ہے وہ یہ زندگی ہے. لیکن اس سے بیونڈ بہت کچھ زندگی ہے جس کا کہیں کہیں قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ زندگی ہم نہیں جانتے. تو اصل زندہ وہی رب ہے جس کی اس صفت کو آگے اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ القیوم ہے. اس کا مادہ قاف و میم ہے، جس کا مطلب ہے استحکام اور توازن، اسٹیبلٹی اور بیلنس. دیکھیے قیام کے ساتھ توازن لازمی ہے. وہ قیوم ہے خود اپنی ذات میں، اور یہی قیام وہ بخشتا ہے، وہی استحکام اور توازن دے کے. کس طرح؟ اپنے سسٹم کے ذریعے. جب انسان کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہ بتاتا ہے کہ انسان کو ہم نے بہترین توازن پہ، بیلنس اسٹرکچر کے طور پہ بہترین بنایا ہے. اور اس میں ایک چیز اور میں ذکر کروں، سورہ کہف کی اگر شروع کی ہم آیات دیکھیں تو اس میں قرآن کے لیے قیم لفظ آیا ہے. اس سے پہلے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ لم یجعل لہ عوجا، کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یعنی قیم چیز وہ ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، کوئی امبیلنس نہیں ہوگی، کوئی امبیلنس نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے پسند کیا ہے، جو ہمیں دیا ہے، اس کو بھی دین القیم کہا گیا ہے. یعنی ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بہترین توازن ہے، اور جب بہترین توازن ہے تو یعنی بہترین حسن ہے. اب یہ لنک چیزیں ہیں جن کو اگر ہم سمجھیں تو دین قیم ہے. اس لیے قیم ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، توازن ہے. یعنی وہی اللہ کے احکامات جو ہمیں دین کی شکل میں دیے گئے ہیں، ان پہ ہم چلتے ہیں تو ہماری ذات میں بھی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں رہ جاتی، کوئی امبیلنس نہیں رہ جاتا، ایک پرفیکٹ توازن ہوتا ہے. اور اگر ہم اسلام کا مادہ سین لام میم ہے، اس سین لام میم کے مادے کے حساب سے، روٹ میٹر کے حساب سے مفہوم کو یعنی مطلب کو دیکھیں تو وہ 8 ڈفرینٹ مطلب نکل کے آتے ہیں، جو 8 ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں، نشانیاں ہیں اسلام کی، اور کریکٹرسٹکس ہوں گی جو اپنے آپ کو مسلم کہیں. اور ان تمام 8 انداز میں یہ لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی شخصیت سازی ہے جو ہر طرح کے امبیلنس کو ریموو کر دیتی ہے، کوئی عیب نہیں چھوڑتی، کوئی نقص نہیں چھوڑتی. ایسی زبان نہیں، ایسا نفس نہیں، ایسا اخلاق نہیں، ایسا کردار نہیں جس میں کوئی تلخی، خرابی یا فساد ہو. مکمل امن، مکمل سکون. یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ قیوم ہے اور دوسروں کو قیام بخشتا ہے. یعنی استحکام توازن کے ساتھ، اور جہاں توازن ہوتا ہے وہاں حسن ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی شخص کے حسن کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں تو متناسب الاعضاء کہتے ہیں، کہ بہترین تناسب ہے اس کے مختلف حصوں میں. اسی کو ہم میتھمیٹکس میں گولڈن ریشو کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ کس طرح سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، ان کے پیچھے بیسس کیا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ توازن ہے، استحکام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ہے کہ وہ قیوم ہے. تو یہاں 3 تعارف اللہ تعالیٰ کے دیے گئے جو بہت اہم ہیں، اور خاص طور سے لا الہ کا جو کنسیپٹ ہے.
کہ حکم دیکھیے اگر ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو یہ تو کلمے کا بے اہم حصہ ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور حکم کو نہ مانیں. اب کسی اور حکم کو نہیں ماننا اور جو حکم ہے اصل اس کو ماننا ہے، تو اس کو اگر ہم سمجھتے نہیں تو پھر وہ حکم ہمیں ملا کہاں؟ تو جگہ جگہ قرآن کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس بات کی اہمیت واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ بنا قرآن کو سمجھے اور اس پہ عمل کیے بنا نہ ہم اسلام کو پہنچ سکتے نہ مسلمان ہو سکتے ہیں. یہ ایک مستقل پروسیس ہے، کوشش ہے جو ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل میں لاتے رہنا چاہیے. اس سے کنٹینیوس پروسیس جو پیچھے کے سیشنز میں ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، اور یوٹیوب چینل پہ میرا اس پہ یعنی ایک لیکچر تو خصوصاً ہے جو اس چیز کو بتاتا ہے. چلیے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل. اس نے آپ کے اوپر حق کے ساتھ کتاب اتاری جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری. یہاں ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی اور انسان کو اس دنیا میں آباد کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے ایک بات کہی تھی انسانوں کے سامنے کہ تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی وقتاً فوقتاً. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کو منتخب کیا اور ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. کہیں کہیں ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی اور کہیں کتابیں نہیں بھی نازل ہوئی. تو یہاں پہ جن چیزوں کا ذکر ہے بالخصوص دو نام ہیں اور ایک اشارہ ہے کہ ایک تو یہ جو کتاب تمہارے سامنے ہے یہ ہے تمہاری ہدایت کا سامان ہے، اس کو پڑھو گے اس کو سمجھو گے تو زندگی کو سلیقے سے گزار سکتے ہو. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی آسمانی یعنی اللہ کی طرف سے کتابیں آتی گئی ہدایت کے لیے. ان میں دو نام بڑے پاپولر ہیں، نون ہیں اور بڑے مشہور ہیں. ایک کا نام ہے تورات اور ایک کا نام ہے انجیل. لہٰذا اس نئے پیغام کو دیکھ کر بدکنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اسی خالق کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے جس نے پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ تمہارے پاس جب تم کنفیوز ہوگے، جب تمہارے یہاں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تمہارے لیے ایک ہدایت کی کتاب آئے گی، اور یہ کتاب تمہارے سامنے موجود ہے. تو جو لوگ کتابوں سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ تمام کتابوں کا نچوڑ ایک ہی ہوتا ہے، جس کو قرآن کی ہی ایک آیت میں اس طرح سے بیان بھی کیا گیا ہے کہ کلمۃ واحدہ. تو اسی چیز کی تلقین ہے، اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. کوشش نہیں بلکہ سمجھایا گیا ہے، سامنے رکھا گیا ہمارے کہ جو آسمان سے کتاب ہمارے اوپر اتری بھی ہے، ہمارے پاس میں آئی بھی ہے، اسے ہم سمجھیں اور اس سے بدکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. اور یہ جس طریقے سے اللہ نے ہمارے وجود کا نظام بنایا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا بھی انتظام مکمل کیا ہے. اور اسی انتظام کا ایک سلسلہ، ایک کڑی اسی سلسلے کی یہ بھی ہے کہ کتاب نبیوں پہ اتری. دیکھیے جو بات یہاں کہی ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، تو حق کے ساتھ کتاب اتاری. یہ حق کا لفظ کئی جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، حق کے ساتھ. تو تھوڑا سا اس حق کے بارے میں سمجھ لیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں میں سچائی کے ساتھ اتاری، اٹ از دا ٹروتھ. واٹ ایگزیکٹلی اٹ مینس، یہ کیا ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے. حق لفظ جو ہے یہ ہے قاف قاف اس مادے سے بنا ہے، اور اس کے معنی ہے کسی چیز کا اس طرح موجود ہونا، واقع ہونا اور ثابت ہو جانا کہ اس کا انکار نہ کیا جا سکے. اب اس کو پھر میں پیچھے جو سلائڈ دکھائی تھی حامیم سجدہ 53 کی، کہ وہاں اس طرف ہم چلیں تو وہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں پورے یونیورس میں جو آیات اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھائے، آیات دکھائے گا، اور خود ہمارے نفوس میں بھی وہ آیات انفسکم والی بھی اور آفاق والی بھی یہ ثابت کر دیں گی کہ قرآن حق ہے. یعنی قرآن کے احکامات اور قرآن کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مشہود شکل میں ہمیں سامنے دکھ جائیں گی کہ یہ ہو رہا ہے، دس از ہیپننگ، یہ ہے حق. تو قرآن کو حق اس لیے کہا کہ قرآن کے ہر احکام کے اثرات اور نتائج ہمیں سامنے دکھیں گے.
جو آیات ہیں قرآن کی ان کے بھی اور جو کائناتی آیات ہیں ان کے بھی. قرآنی احکامات جو ہیں ان پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ان کے اچھے نتائج ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے لگتے ہیں. یہ قرآن کی حقانیت ہے. اگر ہم اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے تو اس کے برے نتائج ہمیں سامنے دکھنے لگتے ہیں. مثال طور پہ قرآن نے نشے سے منع کیا ہے, ایزی منی سے منع کیا ہے. اگر ہم اس کو نہیں مانتے اس حکم کو اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, تو اس کے برے نتائج ہمیں سامنے دکھتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نشہ کرنے والے لوگ اور ان کے گھروں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو کسی ریسرچ کی ضرورت ہے؟ نہیں, سامنے دکھ رہا ہے کہ کیا بربادی ہوتی ہے. پورے پورے گھر برباد ہوئے, معصوم بچے برباد ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے کتنے اور گناہ اور خرابیاں اس گھر کے اندر چلی آئیں, اس کے افراد میں چلی آئیں. تو قرآن اس لیے حق ہے کہ اس کی ہر چیز آپ کو سامنے دکھتی ہے. اب اس میں دیکھیں, میں ایک چیز کا ذکر کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب ان کے مہمان آئے, انہوں نے خوشخبری دی اولاد کی, تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اس بزرگی میں, پیر سالی میں مجھے اولاد کیسی ہوگی. اور انہوں نے جب یہ بات کہی تو ان مہمانوں نے جو بات کہی اس میں جو لفظ استعمال کیا کہ بشرناک بالحق, ہم تمہیں حق کے ساتھ یہ خوشخبری دے رہے ہیں. کس طرح؟ کیونکہ تھوڑے عرصے بعد یہ تمہیں خود اپنی آنکھوں سے دکھ جائے گی جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی. یہ ہے حق کہ ہمیں دکھ جائے گا. تو یہ قرآن جو ہے اس میں کوئی چیز ہوائی یا ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے جو سامنے دکھ جاتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اعمال اگر قرآن کے حساب سے رکھتے ہیں, یہ سب سے آسان چیز ہے, تو ہمیں سامنے دکھ جاتے ہیں, اور چھوڑ دیتے ہیں ان احکامات کو تو نتائج دکھ جاتے ہیں. آج ہم میں سے اکثریت کی اور پورے گروپ کی, جس کو مسلمان کہا جاتا ہے, وہ کسی بھی ملک میں ہو, ان کی اگر حالت کچھ خراب ہے تو وہ بھی قرآن کے احکامات سے ہٹنے کے اثرات ہیں. یہ بھی قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے جو ہمیں سامنے دکھتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حق کا مطلب کیا ہے, اور یہ بھی ذہن میں اگر بیٹھ جائے گا تو ہمیں شاید موٹیویشن ملے گا قرآن کو سمجھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا. میرے خیال سے طارق صاحب ہم آج یہاں رکتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.